کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، ایک پروگرام جس میں ہم نے ڈینٹسٹری پر مفصل گفتگو کی اور دانتوں کی بیماریوں کے حوالے سے جانا۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے علاوہ ہم بات کریں گے ایستھیٹک ڈینٹسٹری پر۔ دانت ہمارے پرسنالٹی کو کس طرح سے خوبصورت بناتے ہیں اور دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس وقت مروجہ طریقہ کار کون کون سے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ اور آج کے پروگرام میں بھی میرے مہمان ہیں، میرے اس وقت شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر معاذ امجد امان صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر فواز ندیم صاحب۔ ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کلینکل ڈینٹسٹری کی، آج ہم بات کرتے ہیں ایستھیٹک ڈینٹسٹری کی۔ خوبصورت نظر آنا ہر ایک شخص کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب کپڑے پہنوں، بال بناؤں، اچھا جوتا پہنوں، اچھی گھڑی پہنوں، اچھا چشمہ پہنوں تو اس کے ساتھ میں خوبصورت نظر آؤں۔ لیکن مسکراتے ہوئے کچھ لوگ بظاہر تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اسمائل پاس کرتے ہیں تو گندے دانتوں کے ساتھ ان کی پرسنالٹی دھڑام سے گر جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایستھیٹک ڈینٹسٹری کتنی ضروری ہے؟ ایستھیٹک ڈینٹسٹری بیسکلی اس کو اسمائل میکنگ ڈینٹسٹری بھی کہتے ہیں۔ مختلف لوگوں میں یہ رجحان ہے، اس کو مختلف نام مختلف ممالک میں دیے جاتے ہیں۔ جی، ایستھیٹک ڈینٹسٹری اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ کا چہرہ صاف ستھرا ہونا اور وہ دل نشین ہونا ضروری ہے، اس طرح آپ کے دانت بھی خوبصورت اور دل نشین ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایستھیٹک ڈینٹسٹری بیسکلی جس طرح چہروں کا ایستھیٹک ہوتا ہے اس طرح دانتوں کا بھی ایستھیٹکس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت بنائے ہیں ویسے ہی دانت، تو ان کو صاف رکھنا، ان کو اچھے نظر آنا، یہ ایک ایستھیٹک ڈینٹسٹری بیسکلی اس کو ہی کہتے ہیں۔ وہ الائنمنٹ ان کی ٹھیک ہو، وہ صاف ستھرے نظر آئیں، بیسکلی اس کو ہی ایستھیٹک گورے چٹے نظر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گورے چٹے سے مجھے یاد آ گیا، عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ایشیائی کنٹریز ہیں، ہمارے ہاں دانت عام طور پر اتنے زیادہ وائٹ نہیں ہوتے، لیکن اس کی نسبت ہم دیکھتے ہیں جو افریقن کنٹریز ہیں جہاں پر ذرا ڈارک کلر کے لوگ رہتے ہیں، جن کی سکن ذرا ڈارک کلر کی ہوتی ہے، ان کے دانت بڑے وائٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم امریکہ کی سائڈ پہ چلے جائیں یا ان کنٹریز یورپ کی کنٹریز میں چلے جائیں تو ان کے ہاں دانت اور زیادہ ہمیں شیڈز میں نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بیسیکلی اس میں اس طرح ہے کہ جس طرح جلد کا ہر علاقے کا ایک کلر ہے، اسی طرح دانتوں کا بھی ہر علاقے کا ایک کلر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں، ہم گندمی رنگ کے لوگ ہیں، دانتوں میں ہمارے ہاں لائٹ یلو ہلکا پیلا رنگ پایا جاتا ہے۔ صحیح، یہ نیچرل ہے۔ یہ نیچرل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دانت کبھی بھی سفید نہیں ہوتے، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ صحیح کہ وہ وائٹ کلر نہیں دانتوں کا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ دانتوں کا کلر یا ہلکا پیلا یا بہت ہلکا گرے کلر کا شیڈ ہوتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب افریقن کنٹریز کے لوگ جن کی جلد کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہوتا ہے، ڈارک ہوتا ہے، ان میں ہلکا پیلا رنگ درمیان میں اگر آ جائے گا تو وہ زیادہ برائٹ خود بخود دکھے گا۔ صحیح۔ وہ اگر آپ اس دانت کو نکال کے سامنے علیحدہ رکھ دیں گے تو اس کا وہ شیڈ اتنا وائٹ نظر نہیں آئے گا آپ کو جتنا ان کے منہ میں نظر آتا ہے۔ منہ میں نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ٹھنڈے ممالک ہیں، ہاں، جیسے برطانیہ کے کچھ علاقے ہیں، برطانیہ پورے کا پورا ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، ان میں لوگوں کا جلد کا رنگ بھی سفید ہے اور دانتوں کا بھی بہت ہلکا پیلا رنگ ہوتا ہے ان کا۔ صحیح۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ان کے دانت یہاں بہت سفید ہیں، صاف ستھرے ہیں یا بہت سفید ہے۔ بہت سفید ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، یعنی کہ آپ نے کلر کمپلیکشنز کے ساتھ بتایا کہ دانت سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تقریباً، لیکن ان کے اپنی سکن ٹون کی وجہ سے وہ دانت یا سفید نظر آتے ہیں یا پیلے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا دانتوں کی خوبصورتی کے حوالے سے، تو اس میں ٹیڑھے میڑھے دانتوں کا آپ نے ذکر کیا، تو سب سے پہلے ہم اسی طرف آتے ہیں کہ آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے انہوں نے دانتوں کے پر وہ دانے دانے سے لگائے ہوتے ہیں، تاریں ڈالی ہوتی ہیں، اور اکثر و بیشتر زیادہ تر مطلب نظر یہ آتا ہے کہ ہر بچہ ہی تقریباً اس میں مبتلا نظر آتا ہے کہ اس کے دانت ٹیڑھے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ دانت ٹیڑھے ہوتے کیوں ہیں؟ دانت ٹیڑھے اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ جو بچے کے دودھ کے دانت ہیں، اگر وہ اپنے وقت پہ نہ نکلیں، کسی وجہ سے ریٹین رہ جائیں یا وقت سے پہلے نکل آئیں، تو جو نیچے اس کا جو کاؤنٹر پارٹ پرماننٹ دانت آ رہا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔
अच्छा, या तो बाज़ दफ़ा वो आता नहीं है तो या टेढ़ आ जाता है, पहली वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि बच्चा अगर किसी डिजीज़ की वजह से उसका जबड़ा छोटा है, उसमें जगह नहीं है दांतों को निकलने की, दांत तो पूरे आने हैं लेकिन जबड़ा किसी वजह से उसकी ग्रोथ की वजह से छोटा रह गया है, तो उसकी वजह से भी दांत निकलते हैं टेढ़े मेढ़े, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी स्पेस में तो निकलना है। तो ये दो वजूहात मेन है जिसकी वजह से होते हैं दांत। मतलब दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े इस वजह से होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ज़रा थोड़ा सा तफसील के साथ बताइए कि इनकी और कौन सी वजूहात हो सकती हैं टेढ़े मेढ़े दांत होने की? टेढ़े मेढ़े दांतों की सबसे पहली वजह तो जबड़े की ग्रोथ है, उसके बाद दूध के दांतों का टाइम से ना गिरना, तीसरी चीज़ अक्सर औकात जो आपका कोई एक परमानेंट दांत हड्डी में ठहरा रह जाता है जिसे इम्पेक्टेड टूथ भी कहते हैं, सही, उसका भी एक खला पैदा होता है, जिस खला के अंदर जो परमानेंट दांत मुंह में आए हुए हैं वो उस खला के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद दांत टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है। ये तो हैं वजूहात जो बच्चे की 6 साल से लेके 13, 14, 15 साल की उम्र तक रहती हैं। जी, एक वजह होती है जिसे लेट टीन एज क्राउडिंग भी कहते हैं। अच्छा, वो उस वक्त अमल में आती है जब अकल दाढ़, जिसको आम जुबान में कहते हैं, थर्ड मोलर कहते हैं उसको, वो आता है 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में तकरीबन। जब अकल दाढ़ मुंह में इरप्ट हो रही होती है तो वो सेंटर की तरफ प्रेशर डालती है, सही, जिसकी वजह से पीछे से प्रेशर आगे की तरफ आता है दांतों पे, सही, और अगले दांत भी थोड़े बहुत टेढ़े हो जाते हैं हो जाते हैं। इसे कहते हैं लेट टीनेज क्राउडिंग। सही। ये भी उन बच्चों में होती है जिनके जबड़े की ग्रोथ मुकम्मल नहीं होती या कम रह जाती है, सही, नरम चीज़ों की इस्तेमाल की वजह से। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी हार्ड मेस्टिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चों को सख्त चीज़ें खिलानी चाहिए ताकि उनके जबड़े की ग्रोथ हो और दांत जो है वो सीधे निकलना शुरू हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मुझे साथ साथ बताइए कि पेरेंट्स को कब कॉन्शियस होना चाहिए, बच्चों के दांत टेढ़े निकलते देख कर उसको कॉन्शियस होना चाहिए और डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए? जो पहला सेट दांतों का होता है जिसे दूध के दांत कहते हैं, उनमें कुदरती तौर पे खला होता है। जी, ठीक है। अगर परमानेंट दांतों में भी जब परमानेंट दांत इरप्ट हो रहे हैं उनमें खला आए तो डेंटिस्ट को दिखाना है। सही, दूध के दांतों में खला होना अच्छी बात है, परमानेंट दांतों में खला होना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब परमानेंट दांत अगर आ गए हैं और वो मामूली सा टेढ़ा भी शुरू होना लग गया आपको 6 साल की उम्र में, सही, तब ही डेंटिस्ट को विजिट करें। उस टाइम पे भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि वो दांत जो टेढ़ा हो रहा है सही, वो सीधा हो जाए। बिल्कुल ठीक, और उसकी वजह से भी फर्दर दांत टेढ़े ना हो। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात आप लेके चल रहे हैं, लेकिन क्या करें, वक्त की मजबूरी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक वक्फे का। मज़द ख़वातीन व हज़रात, हम इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि बच्चों के टेढ़े दांतों को होने से कैसे बचाया जा सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मौजूद ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू हो रही थी बच्चों के दांतों के टेढ़े होने के हवाले से। तो डॉक्टर साहब से मज़ीद जानते हैं कि ये दांत बच्चों के टेढ़े कैसे होते हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि सब बच्चे रिपोर्ट होते हैं या आते हैं तो उनका जबड़ा ऊपर वाला ऊंचा होता है और नीचे वाला जबड़ा नॉर्मल हालत में होता है, तो ऐसा क्यों होता है? बाज़ दफ़ा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अंगूठा चूसने की आदत होती है। सही, और वो अंगूठा जब तक चूसते रहते हैं तब तक वो साथ साथ प्रेशर देते रहते हैं आगे वाले दो दांतों को। उसकी वजह से जो उनके एक तो दांत आगे को चले जाते हैं, ऊपर से जो बोन उनकी होती है वो भी थोड़ी सी ऐसे फील होता है कि वो आगे को आई हुई है। उसकी वजह से जो है ना दांत टेढ़े हो जाते हैं अंगूठा चूसने की वजह से। उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं फीडर उनकी माएँ नहीं छुड़वाती, वो 5-5, 6-6 साल तक फीडर ही पीते रहते हैं, वो भी एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके दांत टेढ़े मेढ़े होने की, जब वो बच्चा मुँह में फीडर आके सोता है। इसके अलावा चूसनी जो आम घरों में होती है वो बच्चों को आदत डलवा देते हैं, उसकी वजह से भी दांत टेढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये 2-3 वजूहात हैं। एक कुछ बच्चों को टंग थर्स्ट की आदत होती है, ज़ुबान ऐसे करते रहते हैं, उसकी वजह से भी उनके दांत टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते बच्चों के जब दांत टेढ़े हो जाते हैं तो किस उम्र में डेंटिस्ट को विजिट करना है उन दांतों को सीधे करने के लिए? अगर तो 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र के दरमियान में बच्चे के चेहरे की ग्रोथ में फ़र्क लग रहा है, जबड़े की ग्रोथ में फ़र्क लग रहा है, ऊपर वाला जबड़ा ज़्यादा बाहर या ज़्यादा अंदर महसूस हो रहा है निस्बतन नीचे वाले जबड़े के,
تو ڈینٹسٹ کو ضرور وزٹ کریں. اس ٹائم پہ گروتھ ماڈیفیکیشنس کے پروسیجر کیے جاتے ہیں, اچھا, جس سے کچھ اپلائنسز لگا کے جبڑے کی گروتھ کو بھی کروایا جا سکتا ہے. اچھا, اور جبڑے کی گروتھ کریکٹ کر کے بھی دانت خود بخود سیدھے ہو سکتے ہیں. یعنی چھوٹی عمر میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. وہ بھی اگر مائلڈ یعنی کہ بہت کم حد تک دانت ٹیڑھے ہیں تو. اگر دانت زیادہ ٹیڑھے ہیں تو پھر اس کا علاج 13 سے 14 سال کی عمر کے بعد, یعنی کہ پیوبرٹی ہٹ کرنے کے بعد پرماننٹ دانتوں کا ٹریٹمنٹ, آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ, بریسز ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. اس کے بعد جب پیوبرٹی ہٹ ہوتی ہے تو پھر آپ نارملی بریسز کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, اور وہ 1.5 سے 2 سال 3 سال جتنی سیویرٹی ہے اس حساب سے وہ چلتا ہے ٹریٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل بریسز کے علاوہ کچھ اور طریقہ کار بھی ہم نے دیکھا ہے. بریسز کہتے ہیں کہ عام طور پر پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے وہ توڑ لیتے ہیں, تار چھپ جاتی ہے, پین ہوتی ہے, اس میں کافی شدید تکلیف رہتی ہے, دانتوں کی صفائی کا ایشو ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا بریسز کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور ان کو کیسے مطلب بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بریسز کے علاوہ جو آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ آپشن ہے, آج کل الائنرز آئے ہوئے ہیں. جی, کچھ کمپنیز ہیں جو کہ الائنرز مہیا کرتی ہیں, ان میں بریسز نہیں لگتے, فکس تار جو ہوتی ہے وہ نہیں لگتی, وہ صرف الائنرز کے سیٹس آپ کو دے دیتے ہیں جو ایک باکس کی صورت میں, وہ آپ نے خود ہی تبدیل کرنے ہوتے ہیں 15 دنوں کے وقفے کے ساتھ. اس کے علاوہ ڈینٹسٹ کا وزٹ بھی اس میں لازمی ہوتا ہے. اس میں اس نے مختلف ٹریٹمنٹ پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ دانتوں نے کس طرف موو کرنا ہے. آج کل یہ آیا ہوا ہے, لیکن جو بریسز کنونشنل ٹریٹمنٹ ہے وہ سب بہتر ہے اسٹل. اگر مائلڈ سے ماڈریٹ کیسز ہیں, تھوڑے تھوڑے دانت ٹیڑھے ہیں, تب یہ ٹریٹمنٹ کام کرتا ہے. تو جو اگر کمپلیکس کیسز ہیں ان میں بریسز ہی لگوانے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ابھی ٹیڑھے میڑھے دانتوں کے حوالے سے کہ مختلف قسم کی اپلائنسز لگائی جاتی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا تھا جس کے سر کے اوپر ایک وہ پورا ایک چھکا سا لگا ہوا تھا. وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ ہمارے طرح ناظرین کو بتائیں, اور وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جب بچے کی جو 6 سے 7 سال کا بچہ ہے, اس کے جبڑے کی گروتھ میں کافی زیادہ گراس ڈفرینس نظر آ رہا ہے. پورا چہرہ جو ہے وہ اپنی نارمل پوزیشن میں نہیں ہے, نیچے والا جبڑا بہت آگے جا رہا ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نیچے والا جبڑا, چن کی جو پوزیشن ہے وہ کافی لمبی ہو رہی ہے. اس کے لیے بھی سم ٹائمز ایک اپلائنس ایسی الاسٹکس والی اپلائنس بنائی جاتی ہے جو کہ سر کے پیچھے سے اینکر کرتی ہے اور چن کے اوپر اس کا ایک کپ لگا دیتے ہیں, جو چن کی گروتھ کو تھوڑا سا روکتی ہے, ریسٹرکٹ کرتی ہے, چن کو گروتھ ہونے سے بچاتی ہے. ایک اسے کہتے ہیں چن کپ, ٹھیک ہے. یہ چیز جو سی ہے وہ چن کی گروتھ کو روکتی ہے. اس میں کچھ اپلائنسز ایسی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہم جبڑے کی اوپر والے جبڑے کی بھی گروتھ کروائی جاتی ہے اور وہ منہ کے اندر ہی لگتی ہیں, فٹ ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ مطلب آپ کچھ بتا رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہیڈ گیئر کہا جاتا ہے؟ ہیڈ گیئر بیسکلی ایک مایو فنکشنل اپلائنس ہے. وہ ہم سب سے پہلے مریض کو دیکھتے ہیں کہ اس کے جو دانت ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے کیوں ہیں, کیا وہ بون کی وجہ سے ہیں یا دانت خود ٹیڑھے میڑھے ہیں. اگر تو بون کی وجہ سے ڈسکریپنسی ہے, مطلب اگر اس کا اوپر والا جبڑا اندر کو ہے یا نیچے والا جبڑا باہر کو ہے, تو اس کے لیے کچھ اپلائنسز یوز ہوتی ہیں, ان کو ہم مایو فنکشنل اپلائنسز کہتی ہیں, جو کہ گروتھ کرواتی ہیں, اسکیلیٹل گروتھ, آپ کے بون کی گروتھ. ٹھیک ہے. وہ اپلائنسز جو ہیں جب بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے 6 سے 13 سال کی جو عمر ہے, اس دوران ہم اس کو دیتے ہیں, جو آپ نے کہا تھا کہ وہ لگا ہوتا ہے بڑا سا, اس کو ہیڈ گیئر ہی کہتے ہیں بیسکلی. اچھا, اس میں 2-3 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ریورس ٹائپ ہوتا ہے, ایک مختلف قسم کے ہوتے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. لیکن جو زیادہ تر جو مایو فنکشنل اپلائنسز ہیں وہ آپ کے مینڈیبل کو گرو کرواتی ہیں. اگر آپ کا جو نیچے والا جبڑا ہے چھوٹا ہے تو وہ آپ کی مایو فنکشنل اپلائنسز ان کو بڑا کریں گی. اور کچھ اپلائنسز ایسی بھی ہیں جو آگے والے جبڑے کو بھی تھوڑا سا, اگر وہ اندر کو گھسا ہوگا تو وہ باہر کی طرف نکالتے ہیں. بیسکلی یہ آپ کے گروتھ ماڈیفیکیشن بولتے ہیں اس کو, گروتھ کو ماڈیفائی کرتی ہیں اور بون کو گرو کراتی ہیں. دانتوں سے ان کا ریلیشن نہیں ہوتا, دانت الٹیمیٹلی پھر بریسز ہی لگتے ہیں بعد میں. مطلب یہ الگ سی چیزیں ہیں اور دانتوں کو سیدھا کرنے کے لیے الگ سی چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, فائنلی اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا سوال ہے اور پھر ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے کہ کیا ٹیڑھے میڑھے دانتوں کے لیے ڈینٹل سرجن, ایک عام ڈینٹل سرجن جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے یا اس کے لیے کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ اینڈ سیویئر. جو مائلڈ اینڈ ماڈریٹ, مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز ہیں وہ جنرل ڈینٹسٹ بھی اس چیز کو ٹیک اپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے, جو بریسز کے اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس آپ اس کو لے کے جائیں بچے کو, اور وہی اس کا علاج کرے. سویئر کیسز کا تو بریسز اسپیشلسٹ نے ہی کرنا ہے, وہی کرے گا. اس چیز کو پھر بھی انکریج کرنا چاہیے کہ جو بریسز کا ٹریٹمنٹ ہے وہ آرتھوڈونٹسٹ
ہی کرے، کیونکہ وہ اس چیز کے اندر ٹرینڈ ہے، جنرل ڈینٹسٹ سے 4 سال مزید اس نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، اسٹڈی کیا، اس کے اوپر کیسز اس نے کیے ہیں، انٹرنیشنل اس نے ریلیشنز قائم کیے ہیں جہاں پہ مختلف کمپلیکس قسم کے کیسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے مطابق وہ سارے کے سارے ٹریٹمنٹ پلان کو بناتے ہیں اور ایک اچھے ریلیشنز کے اندر دانتوں کو وہ کلوز کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، جس سے لانگ ٹرم میں جبڑے کے جوائنٹ کی پین ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک. بریسز سے اگر اچھا علاج نہ ہوا ہو تو جبڑے کے جوڑ میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے انکریج کیا جاتا ہے کہ آرتھوڈونٹسٹ ہی اس چیز کا ٹریٹمنٹ کرے. بالکل ٹھیک. اچھا، الائنر زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا بریسز زیادہ بہتر ہوتے ہیں؟ جدید دور میں جدید چیزیں ہیں تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں، اس چیز کے ساتھ ٹریٹ کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن میرے خیال میں فیوچر میں الائنرز کافی زیادہ ٹیک اپ کر لیں گے بریسز کو. صحیح. لیکن سٹل بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بزرگوں کی ہوتی ہیں. صحیح. اور بریسز کو اگر ایز اے بزرگ ہم لیں گے ڈینٹسٹری کے اندر تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا رول کہیں نہ کہیں اس کا ضرور رہے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آتے ہیں اب دوسری طرف. اسمائل خوبصورت کرنی ہے ہم نے، اور ٹیتھ وائٹننگ کا بڑا رجحان ہے ہمارے ہاں. ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے دانت دودھ ورگے چٹے کرتے ہو، تو یہ دودھ جیسے دانت چٹے ہونا کتنا ضروری ہے، اور کیا یہ دانتوں کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے، پہلے تو ہم اسیس کریں گے نا کہ اس کو کیا پرابلم کیا ہے دانتوں میں. اگر اس کے دانت بچپن سے ہی خراب ہیں، اب دانت خراب ہونے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. کیا اس کی ڈائٹ میں کوئی فلورائڈ زیادہ تھا، اس کی وجہ سے دانت موٹرڈ ہو گئے ہیں، براؤن ہو گئے ہیں، یا اس کی ڈیولپمنٹ کے دوران دانت خراب ہو گئے ہیں، کوئی وہ ڈرگ ایسا لیتا رہے جیسے کہ کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں جو دانتوں کا کلر چینج کر دیتی ہیں. صحیح. ان لوگوں کو تو ضروری پڑتی ہے ان کی وائٹننگ کی، یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ونیئرز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن عام طور پہ میرا نہیں خیال کہ وائٹننگ کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں بس وہ کہتے ہیں جی وائٹ کر دیں، اس سے اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے شارٹ ٹرم ٹھنڈا گرم بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی بھی. تو انکریج یہی کرنا چاہیے جو دانتوں کا نیچرل کلر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سب سے بہتر ہے. ہاں، ان کیس اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، جیسے کہ آپ کے دانت خراب ہو گئے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر اس کا براؤنش سٹینز آ گئے ہیں یا وہ بلیک ہو گئے ہیں یا اس کو ڈیولپمنٹل کوئی پرابلم آ گیا. ڈیولپمنٹل مینس کہ اس کو مروز کے طور پر کوئی پیرنٹ سے کوئی بیماری ملی ہے، اس کے دانت چھوٹے چھوٹے بن گئے ہیں، یا وہ گھس کے چھوٹے ہو گئے ہیں، یا اور کوئی وجہ کی وجہ سے اس کے دانت گرینش سے ہو گئے ہیں. بہت سے بیماریاں ہیں جس میں دانت مختلف کلر کے ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو سمجھ میں آتا ہے یا وائٹننگ کر دیں یا اس کا کوئی اور مینوور کر کے اس کو ٹھیک کر دیں. صحیح. جو نیچرل ڈینٹیشن ہے اگر اس کو وائٹ کوئی کروانے آتا ہے تو ہم نہیں ریکمینڈ کرتے کہ وہ وائٹنگ کروائے. اچھا، مطلب یہ کہ دانتوں کا صاف ہونا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ سفید ہونا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے ایک وینئر کا ذکر کیا، یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا بلا ہے؟ اچھا، یہاں پہ انگریزی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آلویز ویئر اے اسمائل. ویئر اے اسمائل کا مطلب ہے کہ ایک خوبصورت اسمائل، جس طرح انسان اپنے کپڑے پہنتا ہے اسی طرح اسمائل بھی وہ پہنتا ہے. تو وینئرز بیسیکلی ایک مصنوعی اسمائل کریٹ کی جاتی ہے دانتوں کی باہر کی سرفیس کے اوپر. اچھا. ایک باریک سی اسٹرانگ قسم کی سیرامک کی لیئر جو سی ہے وہ دانتوں پہ چپکائی جاتی ہے، اس سے ایک اسمائل خوبصورت بن جاتی ہے انسان. صحیح. اس میں اگر دانت ٹیڑھے ہیں معمولی سے، اس چیز کو بھی کور کر لیا جاتا ہے. صحیح. دانتوں کے شیڈ بھی اس میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. صحیح. اور چہرے کے مطابق جتنے دانتوں کا ویزیبل ہونا ضروری ہے اتنا ہی وہ ویزیبل ہوتے ہیں پھر. اچھا. اس سے پھر آپ ایک اسمائل ویئر کرتے ہیں، اسمائل پہنتے ہیں، ایک خوبصورت اسمائل پہنتے ہیں. صحیح. تو کیا یہ جو میتھڈ ہے پرماننٹ ہوتا ہے یا ٹیمپریری ہوتا ہے؟ اچھے طریقے سے کیا جائے تو یہ اس کی لائف بہت اچھی ہے، پرماننٹ چلتا ہے یہ دانت. اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میتھڈ جو ہے کیا کراؤننگ سے ڈفرینٹ چیز ہے؟ یہ بہت زیادہ کراؤن سے لیسٹ انویسیو ہے. لیسٹ انویسیو کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ کراؤن میں ہم نے ساری دانت کی سرفیس کو چھوٹا کیا ہے، تو وینئر کے اندر ہمیں صرف ایک سرفیس کو، اور وہ بھی بہت معمولی سا 0.5 ملی میٹر تک صرف اس میں ہمیں دانت کی سرفیس کو رف کرنا ہے بس. اچھا. اس سے زیادہ دانت کو ہم نے ڈیمیج نہیں پہنچانا. نہیں کرنا. اچھا، اسمائل اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے؟ اس سے اسمائل، ہالی ووڈ اسمائل اس سے کریٹ کی جاتی ہے. اچھا. جتنے بھی آپ کے فنکار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر
इस चीज़ को इसी स्माइल से होता है, यानी कि उनके दांत इसीलिए इतने सिमेट्रिकल और symmetrical, इतने चिट्टे चिट्टे खूबसूरत और वो सारे नजर आते हैं, और वो लगता है कि उन्होंने स्माइल वेयर की हुई है, पहनी हुई है। चलें, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत नहाज पर पहुंच चुकी है, लेकिन क्या करें, फिर वही बात, वक्त आड़े आता है और वक्त बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। तो मज़्ज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मौजूद ख़वातीन और हज़रात, वीनर्स पर और स्माइल पहनने पर बात हो रही है, तो मज़ीद जानते हैं कि ये स्माइल पहनना क्या होता है और इसको मज़ीद दांतों को किस तरह से वीनर्स के अलावा खूबसूरत बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर बेशतर ऐसा देखा गया है कि छोटी उम्र के दौरान आम तौर पर बच्चे जब खेल कूद करते हैं, चोट लगती है, तो सामने के दांत अक्सर बेशतर टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और फिर वो चलते रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका कलर तब्दील हो जाता है, उनमें दर्द शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में हमें कई दफ़ा वो सामने के दांत निकालने पड़ जाते हैं। तो उस सूरत में स्माइल को खूबसूरत करने के लिए क्या इलाज है हमारे पास? वो जब आपका दांत बच्चे का टूट गया है, तो अगर वो आपके पास आया है तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि उसकी रूट कनाल करेंगे। रूट कनाल इसलिए करेंगे कि जो अगर उसको उसके अकॉर्डिंगली उसके जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर वो पेन के साथ आया तो डेफिनेटली रूट कनाल ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, वो जब बचपन में गिरता है तो विद द टाइम उसका दांत का कलर चेंज होता रहता है। वो इंटरनल कुछ कैपिलरीज होती हैं, उसका ब्लड लीच आउट होके जो आपका चेम्बर है, पल्प चेम्बर, दांत के अंदर जो नसें होती हैं, उसकी वजह से उसका जो एनेमल का कलर है वो लग रहा होता है। उसके लिए 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो इंटरनल ब्लीचिंग होती है, हम दांतों को ओपन करके उसको वाइट करके उसको रिस्टोर कर दें। लेकिन अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो रूट कनाल करके हम उसकी क्राउनिंग भी कर सकते हैं। सही। तो बजाय इसके कि निकाल दिया जाए, उसको रिस्टोर करना सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा बेहतर है। मतलब हम उसको रिस्टोर करके, रूट कनाल करके उसके ऊपर क्राउन दे दें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्राउन पर जब बात आती है तो क्या ये क्राउन इलाज का हिस्सा है या ये एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में आता है? इसका दोनों तरह से इसका काम है। एक तो ये दांतों को मजबूत भी करता है, जो ख़राब दांत हैं, ये टूटे हुए दांत हैं, जिनमें दांतों की कोई वॉल कीड़ा लगने से ख़राब हो गई है, उसके अंदर अगर क्राउन लगाया जाएगा तो ये फंक्शनल उसका काम है कि वो दांत को महफूज कर रहा है। और अगर दांत की शक्ल, दांत का रंग डिस्टर्ब है किसी भी वजह से, वो चाहे डेवलपमेंटल मसला है, चाहे वो फ्लोरोसिस वाला मसला है, चाहे वो उसका किसी खुराक की वजह से स्टेन दांत हो गया है या चिप हो गया है, तब ये एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में भी आएगा। सही। तो इसमें 2-3 किस्में भी होती हैं क्राउन्स की। तो सिरामिक क्राउन्स भी होते हैं, मेटल के क्राउन्स भी होते हैं। तो अगर सिरामिक क्राउन्स की बात करें तो वो मेनली उनका काम एस्थेटिक्स है। एस्थेटिक है, सिरामिक। अच्छा, कौन कौन सी इसमें क्वालिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे यहाँ, और कौन सी हमारे मुल्क के लोगों के लिए बेहतर रहती है क्राउनिंग, अगर आप एस्थेटिकली उसको लेना चाह रहे हैं तो? अगर एस्थेटिकली लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एस्थेटिक चीज़ जो सी है उसको E-Max क्राउन कहते हैं। अच्छा। वो इतना ही ट्रांसल्यूसेंट होता है, लाइट पास करता है जितना नेचुरल टूथ दांत पास करता है। अच्छा। उसके अंदर एक आम आंख से देखने से आप नहीं पहचान सकते कि इसमें नकली दांत की कोटिंग कौन सी है या क्राउन कौन सा है और असली दांत कौन सा। सही। उसके बाद फिर उसमें मज़ीद उससे कम क्वालिटी वाली चीज़ें बहुत सारी होती हैं। ठीक है। वो फिर जिस तरह अफोर्डेबिलिटी जिसकी जिस तरह हो उस तरह। अच्छा, ये थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट है? काफ़ी खासा महंगा ट्रीटमेंट, खासा महंगा है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, इसके स्माइल बेहतर हो जाती है? स्माइल आप जैसी उसको बनाना चाहें या बना सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, मतलब खूबसूरत तरीन हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दांत निकल गया, अब आपकी स्पेशलिटी की तरफ थोड़ा सा आते हैं। इम्प्लांट का जिक्र हमने किया था, आपने भी जिक्र किया था कि आप इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। जब दांत निकल जाता है तो दांत को रिस्टोर करने के लिए, लगाने के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार हमारे पास मौजूद है? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को इन्फोर्स करना चाहिए कि दांत को बचाया जाए। सही। हर मुमकिन कोशिश करके दांत को बचाया जाए। सही। अब उसकी भी एक लिमिटेशन है कि इस एक हद तक दांत ख़राब हुआ तो वो बचाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद मिसाल के तौर पे कोई भी वजह से दांत निकालना पड़ गया है, अब उसकी रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जिस मर्ज़ी तरीके से करवाई जाए, उसकी रिप्लेसमेंट ज़रूर करवाई जाए। और जो सबसे बेहतर रिप्लेसमेंट फिक्स दांतों में है वो डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं। उसमें हम हड्डी के अंदर एक मसनूई जड़ रखते हैं और उसके ऊपर फिक्स दांत लगा देते हैं। सही है।
بالکل ٹھیک. گلوبلی اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجر یہی ہے دانت لگانے کا, اور ہمارے ملک میں بھی یہ بہت زیادہ اس وقت فیمس ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے فائدے بہت سارے ہیں, نقصان بہت کم ہے اس کا. فائدے اس لیے اس طرح زیادہ ہیں کہ اس میں ہم جہاں سے دانت نکالا ہے ہڈی میں سے, اسی جگہ پہ ہڈی میں یہ فکس دانت لگ جاتا ہے. صحیح. اور جب دانت عام نکل جاتا ہے اس کے بعد ہڈی آہستہ آہستہ گھلتی ہے, آہستہ آہستہ بیٹھتی ہے, سکڑتی ہے. صحیح. جب امپلانٹ لگا ہوتا ہے تو وہ ہڈی کے سکڑنے کا عمل بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اس سے بھی جبڑے کی بھی ایک گروتھ مینٹین رہتی ہے آپ کی, آپ کا نارمل دانت بھی فنکشنل میں رہتا ہے. صحیح. اور امپلانٹ کا اور نیچرل دانت کا چبانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ مور اور لیس قریب قریب ہے. اچھا. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ وہ اس کے بالکل ایکول ہو جاتی ہے چیز. صحیح. مصنوعی چیز میں اور قدرتی چیز میں تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ تقریباً برابر ہو جاتی ہے. صحیح. اس میں ہم کسی کے سائڈوں والے دانتوں کو کچھ بھی نہیں چھیڑتے. صحیح. جہاں سے دانت نکلا ہے وہاں پہ ہی وہ دانت لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کون لوگ یہ ڈینٹل امپلانٹ جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں؟ ڈینٹل امپلانٹ ہر وہ ایڈلٹ کروا سکتا ہے جس کے منہ میں دانت نہیں ہے. صحیح. اس کے اندر کچھ چھوٹی سی لیمیٹیشنز ہیں, وہ مریض کی صحت سے متعلق ہیں, اور ایک دو لیمیٹیشنز ہیں اس کی ہیبٹ سے متعلق ہیں. صحت سے متعلق اگر مریض کو کوئی ہڈیوں کی بیماری نہ ہو, جیسے جوڑوں کی بیماری ہے, سم ٹائمز خواتین کے اندر پوسٹ مینوپاز ڈیزیز شروع ہو جاتی ہیں بڑی عمر میں جا کے ہوتی ہیں, اس سے بھی ہڈیوں میں تھوڑا سا ہڈیاں نرم رہ جاتی ہیں, اس میں امپلانٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. صحیح. اور ان کنٹرول ڈائبٹیز, اچھا, اس میں بھی امپلانٹ نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے. صحیح ہے, مطلب کہ جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر بہت اچھا کنٹرولڈ ہے, پاسٹ ریکارڈ بہت اچھا ہے, پھر ایکسپرٹ امپلانٹولوجسٹ امپلانٹ کرے تو وہ کامیاب رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شوگر کے مریض بھی امپلانٹ کروا سکتے ہیں, لیکن کس لیول پہ جا کے, مطلب ان کی شوگر بس وہ ایک کنٹرول لیول پہ, وہ 6 HbA1c ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جی, اس میں وہ 6.5 تک جائے تو بس, اس سے اوپر نہیں. ٹھیک ہے. اس سے اوپر پھر رسک فیکٹر بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کو امپلانٹ نہیں کروانا چاہیے جن کا اوپر لیول پہ رہتا ہے. اس کے علاوہ باقی ہر وہ مریض جس کا دانت نہیں ہے وہ امپلانٹ کروا سکتا ہے. اچھا, کیا ڈاکٹر صاحب امپلانٹ صرف ایک آدھ دانت کا ہوتا ہے یا پورے منہ کا بھی امپلانٹ ہو سکتا ہے؟ اگر منہ میں کوئی دانت موجود نہیں ہے, اس کے ساتھ ہم کچھ ٹریٹمنٹ پلان اس طرح کا کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہڈی کے اندر مصنوعی جڑیں رکھتے ہیں. اچھا, ان کے اوپر مکمل فکس برج لگا دیتے ہیں. اچھا, یہ مکمل طور پر بھی لگ سکتے ہیں, دانت بالکل نیچرل جیسے ہو جاتے ہیں, تقریباً نیچرل جیسے ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مصنوعی دانت ہیں. فنکشن کے لحاظ سے کیسا ہے یہ سارا سلسلہ؟ فنکشن کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے, تقریباً کلوز ٹو نیچر ہوتا ہے یہ. اچھا, آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں, ہر چیز جو چبانا چاہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. بکرے کی ہڈیاں چبا سکتے ہیں ہم؟ اب اس طرح کی چیزیں تو آپ نیچرل دانتوں کے ساتھ بھی ذرا تھوڑا سا زیادتی کریں گے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو برج لگائے جاتے ہیں عام طور پر جب دانت نکل جاتا ہے تو برج تجویز کیا جاتا ہے, یہ مطلب اب یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جی اس سے بہتر امپلانٹ کروا لیں, تو یہ کتنے دانتوں کا جو برج ہے وہ فیزیبل رہتا ہے اور کتنے دانتوں پر ہمیں امپلانٹ ہی کروا لینا چاہیے؟ سب سے جو بہترین ٹریٹمنٹ آپشن ہے نا, جی, اگر کوئی دانت نکل جائے منہ سے تو وہ امپلانٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹ, ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ آپشن. صحیح. جو بریجز آتے ہیں یا ڈینچرز آتے ہیں یا اترنے چڑھنے والے جو بھی دانت آتے ہیں وہ سارے کے سارے الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ آپشنز میں آتے ہیں. صحیح. اگر کوئی بندہ افورڈیبلٹی کی وجہ سے امپلانٹ نہیں لگا پا رہا یا اس کا کوئی اور جس طرح کوئی بونی ڈیزیز ہے یا کوئی بھی اس کو پرابلم ہے تو پھر ہم برج پہ شفٹ ہوتے ہیں. اب برج پہ بھی ہم تب شفٹ ہوتے ہیں جب اس کا دانت ارد گرد موجود ہو. اگر منہ میں کوئی دانت نہیں ہے تو پھر برج نہیں لگ سکتا. برج لگتا ہے ایٹ لیسٹ آپ کے درمیان میں اگر ایک دانت نہیں ہے اور 2 دانتوں کا ہم نے سہارا لینا ہے. اگر اکارڈنگ ٹو اگر ہم بک چلیں, ویسے تو لوگ لمبے لمبے برج لگا دیتے ہیں, لیکن جو برج ہے وہ ایک ہی دانت کو ہم ریسٹور کرتے ہیں 2 دانتوں کا سہارا لے کے. اٹ مینس کہ 3 دانت لگتے ہیں اور 1 دانت اگر درمیان میں 1 دانت مسنگ ہے تو ان دونوں دانتوں کا سہارا لے کے ہم ان کو رگڑ کے تو 3 یونٹ کا برج لگا دیتے ہیں, اس سے دانت ریسٹور ہو جاتا ہے. اچھا, یہ باقی دانتوں کو نقصان تو نہیں پہنچاتے کسی بھی قسم کا؟ جن دانتوں کا ہم نے سہارا لیا ہوتا ہے ان کو ہم نے رگڑنا ہوتا ہے. صحیح. تو ڈیفینیٹلی ان کو نقصان تو ہوگا. صحیح. لیکن کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا. ہم بہت لمٹ میں رہ کے آؤٹر سرفیس میں رہ کے, آؤٹر لیئر میں رہ کے اس کو دانت کو کٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو وہ بھی ٹھیک رہیں اور برج بھی ٹھیک رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ذکر ہو رہا ہے عام طور پر کراؤنز کا اور برجز کا. عام طور پر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایستھیٹیکلی اپنے نیچرل دانتوں کو
کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, انہیں لگتا ہے کہ ان کے دانت مطلب اچھے نہیں ہیں, خوبصورت نہیں ہیں, تو کچھ لوگ اس کے اوپر خول چڑھوا لیتے ہیں. یہ عمل اسمائل کو بہتر کرنے کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا وینئرس کے بارے میں. جی. تو اگر وینئرس اویلیبل ہیں تو کراؤنز کروانا میرا نہیں خیال, کیونکہ عقل مندی ہے. جی. آپ جتنا نیچرل دانت کو ٹرم کروائے بغیر استھیٹک کام کروا سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. صحیح. اس میں وینئرس کو انکریج کیا جائے, کراؤنز کو ڈسکریج کیا جائے. ٹھیک ہے. کراؤنز کی اور وینئرس کی لائف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, تو اس لیے وینئرس کی طرف جائے. وینئرس کی طرف جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دانتوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے, اچھا بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے, اچھا بنانے کے لیے آپ صرف اور صرف دانتوں کی صفائی رکھیں. جتنے وہ صاف رہیں گے وہ اتنے ہی خوبصورت رہیں گے. جس رنگ میں آپ کی جلد ہے اگر وہ صاف نہیں ہے تو وہ خوبصورت نہیں ہے. اگر وہ کالی رنگ کی جلد ہے تو وہ صاف نہیں ہے تو وہ خوبصورت نہیں ہے. سفید رنگ کی جلد ہے تو وہ صاف نہیں ہے تو وہ خوبصورت نہیں ہے. اسی طرح دانت اگر بہت پیلے ہیں لیکن صاف ہے تو وہ برے نہیں لگیں گے. صحیح. اور بہت سفید ہیں اور گندے ہیں, برے لگیں گے. اس لیے دانتوں کی صرف صفائی جو سی ہے یہ بہت ضروری ہے, اور صبح اور شام 2 ٹائم دانتوں کی صفائی لازمی حصہ ہے زندگی کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں اپنے دانتوں کا معائنہ خود سے کیسے کرنا چاہیے اور کس کس وقت کرنا چاہیے, اور ان میں کون کون سی چیزیں نوٹ کر کے ہمیں فوراً ڈینٹسٹ کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں جی ڈیلی 5 دفعہ کرنا چاہیے. جب بھی آپ جائیں وضو کرنے یا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ اپنے دانتوں کو ایٹ لیسٹ دیکھا کریں, منہ میں دیکھا کریں. دانتوں کا نہیں, جس طرح میں نے پہلے بولا تھا اورل کیویٹی کا معائنہ کرنا چاہیے. کہ اپنے دانتوں کو بھی دیکھیں, اپنے مسوڑوں کو بھی دیکھیں, اپنی زبان کے ارد گرد اسٹرکچرس کو بھی دیکھیں, وہاں پہ کچھ آؤٹ گروتھ تو نہیں ہو رہی, یا کوئی آپ کو کوئی عجیب ایک نیچر سے ہٹ کے کوئی چیز تو نہیں لگ رہی. صحیح. تو وہ دونوں چیزیں ہمیں بار بار معائنہ کرنا چاہیے. صحیح. دانتوں کا تو لازمی ہمیں ہمارے دین میں بھی ہے کہ دن میں 5 دفعہ, میں اگر کسی کو حکم دیتا, اگر میری امت پہ مشکل نہ ہوتی تو 5 دفعہ مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو 5 دفعہ مسواک جب ہم کریں گے تو دانت دیکھ کے کریں گے. صحیح. تو دانت دیکھیں گے, ان کا معائنہ کریں گے, تب ہی وہ صحیح رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے ناظرین کے لیے بڑی بہترین اور مفید معلومات آپ نے ہمیں دی. معزز خواتین و حضرات, دانتوں کی صحت عمومی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر دانت صحت مند ہوں گے تو خوراک بہترین طریقے سے چبائی جاتی ہے, اور جب خوراک کو آپ بہترین طریقے سے چباتے ہیں تو وہ جزو بدن بنتی ہے, آپ کے جسم میں داخل ہونے کے بعد جلدی ہضم ہوتی ہے اور جسم کا حصہ بن کر آپ کے جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے. تو اس لیے دانتوں کی صحت جہاں پر آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, تو وہاں پر آپ کی پرسنالٹی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں تو جہاں پر آپ کو اپنی جلد خوبصورت نظر آنی چاہیے, جہاں پر آپ کو لباس پہننے کے بعد آپ کو خوبصورت نظر آنا اچھا لگتا ہے, وہیں پر جب آپ مسکراتے ہیں تو اس وقت آپ کی شخصیت اور زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے, اگر دانت خوبصورت ہوں تو اس لیے دانتوں کی صحت کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے, جہاں پر آپ نہ صرف مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ جاذب نظر اور خوبصورت بھی نظر آ سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام, اپنا پیغام صحت